إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. إن الدين عند الله الإسلام. قابل احترام بھائیوں اور واجب الاحترام ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، اللہ رب العزت کا بے حد و حساب احسان اور فضل ہے کہ اس نے ہمیں ہماری کسی التجا اور کسی دعا اور کسی درخواست کے بغیر ہی انسان بنایا، اور پھر انسان بنانے کے بعد اس نے ہمیں مسلمان بنایا، اور پھر مزید اس کا فضل اور احسان یہ ہے کہ اس نے ہمیں پاکستان جیسا ایک عظیم الشان خطہ ارضی عطا فرما دیا جس کی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. گویا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں بحیثیت ایک مخلوق کے جو سٹیٹس عطا فرمایا انسان والا، وہ بھی انتہائی اعلیٰ اور اشرف، کہ اللہ پاک نے ہمیں جانور نہیں بنایا بلکہ انسان بنایا، اشرف المخلوقات. اور پھر اللہ پاک نے ہمیں جو دین عطا فرمایا وہ دین بھی تمام ادیان اور مذاہب سے اعلیٰ اور عرفہ دین، دین اسلام عطا فرمایا. اور پھر اللہ پاک نے جو ہمیں وطن رہائش کے لیے خطہ اور وطن عطا فرمایا، وہ وطن بھی ایسا عطا فرمایا کہ جو حاصل ہی لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ کیا گیا.
جو بظاہر چھوٹا سا خطہ ہے لیکن اس کی بنیاد بڑی مضبوط ہے، اس کی بنیاد ساری کائنات کی بڑی طاقت ہے، لا الہ الا اللہ توحید اس کی بنیاد۔ اور یہ توحید یہ روحانی اعتبار سے سب سے بڑا ایٹم بم ہے۔ یہ توحید انسان کو بڑی بڑی قوتوں کے سامنے کھڑا ہونے کا حوصلہ دیتی ہے، یہ انسان کو ایک اللہ کا ایسا تصور اور یقین دیتی ہے کہ پھر اللہ کے بعد کسی اور سے انسان کے تمام ڈر نکل جاتے ہیں۔ اور پھر علامہ اقبال نے بھی یہی کہا تھا، یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ ایک رب کے سامنے جھکنا، صرف ایک اللہ عبادت کے لائق ہے، مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، بگڑی بنانے والا ہے، نفع نقصان کا مالک ہے، اور اس ایک اللہ کے سامنے 5 وقت ہم نے جھکنا ہے۔ یہ ایک ایسا مضبوط عقیدہ ہے کہ یہ پھر انسان کو ہزار سجدوں سے نجات دے دیتا ہے، در در کی ٹھوکروں سے بچا لیتا ہے۔ تو اللہ پاک نے یہ خطہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد والا عطا کر دیا، اور پھر اس خطے کو اللہ پاک نے، یہ تو روحانی قوت تھی نا لا الہ الا اللہ کی قوت، پھر اللہ پاک نے اس خطہ ارضی کو ایٹامک پاور بھی بنا دیا، یعنی مادی اعتبار سے بھی اللہ پاک نے اس سے ایک عظیم قوت اور طاقت بنا کے پوری دنیا میں نمایاں کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اعتراض کرنا آسان ہے لیکن متبادل پیش کرنا مشکل کام ہے۔ آج پوری دنیا کی نظریں آپ کے اس پاکستان کی طرف لگی ہوئی ہیں کہ نہیں؟ چھوٹا سا ننھا منا سا ایک خطہ ہے، اور مسلسل اللہ پاک نے ایسے ایسے معجزات کر کے ہمیں دکھا دیا کہ میں جو چاہوں کر سکتا ہوں۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، سورۃ البقرہ کی آیت ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میرے اذن، میرے آرڈر، میرے حکم سے کتنے ہی چھوٹے چھوٹے گروہ بڑی بڑی فوجوں اور بڑے بڑے لشکروں پر غالب آ جایا کرتے ہیں۔ یہ غلبے یہ صرف ظاہری ترقیوں اور قوتوں اور اسلحوں سے نہیں ملا کرتے، یہ ایک مومن کا یقین ہوا کرتا ہے کہ یہ اللہ کی مدد اور اس کی نصرت کے بغیر حاصل نہیں ہوا کرتے۔ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ یہ علامہ اقبال نے اسی وجہ سے کہا تھا، کافر کا بھروسہ اپنی تلواروں پہ، اپنے اسلحے پہ ہو سکتا ہے، لیکن مومن اپنی تلوار، اپنا اسلحہ تیار ضرور کرتا ہے۔ رب نے اس کا حکم دیا ہے قرآن مجید میں بار بار، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرُونَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ۔ سورہ انفال میں اللہ پاک نے حکم دیا ہے کہ ان کافروں کے مقابلے میں تم نے اپنی پوری طاقت قوت تیار کر کے رکھنی ہے، اور اپنے گھوڑے جو بھی ہر دور کے مطابق سواریاں ہیں جنگی، وہ گھوڑے ہوں، وہ ٹینک ہوں، جو بھی ہو، اس کو تم نے ہر وقت تیار کر کے باندھ کر رکھنا ہے۔ اور اس کا پھر فائدہ بھی بتا دیا، ایسا کرنے سے تمہاری جنگی تیاریوں سے اور ان کو بالکل الرٹ پوزیشن میں تیار رکھنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ پاک تمہاری اس تیاری سے،
تمہاری اس ٹیکنالوجی سے، تیاری سے اللہ پاک تمہارے ظاہری دشمنوں پر بھی، اعلانیہ اور ننگے دشمنوں پر بھی تمہارا رعب ڈال دے گا، اور جو تمہارے خفیہ دشمن ہیں، جو اوپر اوپر سے تمہارے یار دوست ہیں لیکن تم نہیں جانتے، اللہ انہیں جانتا ہے کہ وہ تمہارے اندر سے دشمن ہیں، اللہ ان منافقوں پر بھی تمہارا رعب اور دبدبہ ڈال دے گا، اللہ رعب ڈال دے گا۔ تو جنگی تیاری کی، اسلحہ کی اہمیت اپنی جگہ مسلم، لیکن اس کے باوجود بھی مومن تیاری کرنے کے بعد بھی بھروسہ اللہ پہ رکھتا ہے۔ قرآن مجید میں بار بار اس بات کا تذکرہ ہے، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ ایمان والوں کے اوصاف، ان کی صفتیں کیا ہیں؟ وہ اپنے رب پر توکل، بھروسہ، اعتماد رکھنے والے ہیں۔ وہ اپنی تیاری، اپنی محنت، اپنی افرادی قوتوں پر بھروسہ نہیں رکھتے۔ اور اللہ پاک نے ایک جنگ میں مسلمانوں کو اپنی افرادی قوت پہ ذرا تھوڑا سا ناز آیا تھا نا، غزوہ حنین کے موقع، اذ اعجبتکم کثرتکم، جب تمہیں تمہاری کثرت پر ناز آیا تھا تو اللہ پاک کو اچھا نہیں لگا تھا۔ اللہ پاک نے پھر تھوڑا سا سبق بھی سکھایا تھا مسلمانوں کو۔ اللہ اکبر۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر والے دن جو 4 لوگ تھے ان کو میدان میں جب اچانک اتارنا پڑا، اللہ تعالیٰ نے اچانک مقابلے کی فضا بنا دی۔ تو اچانک جب فضا بن گئی لڑائی کی، اسلحہ بھی نہ ہونے کے برابر، افرادی قوت 313 کے قریب دشمن کے پاس اسلحہ بھی ہے، تعداد بھی زیادہ ہے، تو ساری رات اللہ کے سامنے التجائیں، دعائیں، منتیں، سماجتیں، مناجات۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بس کیجئے، آپ نے اللہ سے مانگنے کا حق ادا کر دیا۔ تو اس وقت آپ نے کہا تھا نا، اے اللہ یہ مٹھی بھر ایمان والے، توحید والے، جو ان کے پاس کوئی 2-4 تلواریں ہیں، یہ لے کر میں میدان میں آ گیا ہوں، اب اگر آج تو نے ان کی مدد نہ کی تو پھر یہ توحید کا نام لینے والا کون ہوگا؟ تو جو مٹھی بھر افراد تھے ان کو لے کر آپ میدان میں اترے۔ بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ چھوٹا سا خطہ اللہ پاک نے ہمیں عطا کیا، اور یہ خطہ یہ اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ کے الحمدللہ اپنے آپ کو ایٹامک پاور بنائے ہوئے ہے۔ اور جن لوگوں کو ان چیزوں کا اور گراؤنڈ ریالٹیز کا اور جنگی حکمت عملیوں کا علم نہیں ہوتا، صرف انہیں موبائل چلانا آتا ہے، صرف انہیں گالی گلوچ آتی ہے، وہ ہر وقت افواج پاکستان پہ، میں ممبر پہ الفاظ سخت نہیں بولنا چاہتا، ہر وقت وہ زبان درازی کرتے رہتے ہیں، کھا گئے، لوٹ گئے، بجٹ لے گئے۔ اور سچی بات ہے کہ اللہ پاک نے پچھلے تھوڑے سے چند مہینوں کے اندر ہی سارے اعتراضات کے جوابات دے دیے۔ جتنے اعتراضات لوگ کرتے تھے اللہ پاک نے باری باری سارے اعتراضات کے جواب، پوری دنیا کے حالات ایسے بنائے کہ سب کے جوابات دکھا دیے۔ جو آپ کے ازلی دشمن انڈیا کے ساتھ ہوا، اس وقت جو حالات بنے، مئی کے مہینے میں اللہ پاک نے اس وقت بھی آپ کے اس خطہ ارضی لا الہ الا اللہ کے خطے کی جو عزت پوری دنیا میں بنائی اور ان کی جو ذلت و رسوائی پوری دنیا کو دکھائی، اس وقت ہمیں پتہ چلا تھا نا کہ بھائی دفاع کے لیے
واقعی پیٹ پہ پتھر باندھنے پڑتے ہیں، اور سب سے پہلے آپ کی فوج کا مضبوط ہونا ضروری ہے اس دنیا میں جینے کے لیے، اس کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ ورنہ اس دنیا کے بدماش، اس دنیا کے فرعون، وہ جب چاہیں جس پہ چاہیں حملہ آور ہو جاتے ہیں، جس کو چاہیں آنکھیں دکھا دیتے ہیں۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی فوج، ہماری فوج، اس نے اللہ کے فضل و کرم سے وہ کام کر کے دکھایا کہ جس کو شاید ہم میں سے کوئی ماننے کے لیے ہی تیار نہیں تھا۔ معجزاتی طور پہ اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی، اور آپ کے سپہ سالار سے میں نے خود یہ بات سنی ایک کانفرنس کے اندر اسلام آباد میں۔ وہ کہہ رہے تھے کہ اللہ کی قسم ہم نے خود میدانوں کے اندر اللہ کی مدد غزوہ بدر احد کی طرح آج بھی اللہ کی مدد ہم نے اترتی دیکھی ہے۔ ہمیں خود نہیں سمجھ آتی کہ اتنی بڑی کامیابی اللہ نے کیسے دی ہمیں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر میرے قابل احترام بھائیوں، اب جو موجودہ صورتحال ہے، اس کے اندر اللہ پاک نے پوری دنیا کے اندر اگر عزت اور اعزاز عطا فرمایا تو وہ پاکستان، ورنہ آپ کے ازلی دشمن نے تو پوری دنیا کے اندر سفارتکاری کے ذریعے اور اپنے میڈیا چینلز کے ذریعے جھوٹے پروپیگنڈے کر کے آپ کو گرے لسٹ میں ڈلوایا، اور وہ آپ کو بلیک لسٹ کروانا چاہتا تھا، آپ پہ پابندیاں لگوانا چاہتا تھا، اور آپ کو ایک دہشت گرد اسٹیٹ ڈکلیئر کروانا چاہتا تھا۔ آپ کا امیج اس نے بہت خراب کرنے کی کوشش کی، لیکن وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ پاک جسے عزت عطا فرمانا چاہے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اللہ پاک فرماتے ہیں ہم ان دنوں کو لوگوں کے درمیان گھماتے پھراتے رہتے ہیں۔ اللہ نے ایسے دنوں کو اور حالات کو بدل دیا، اور میں نے ان کے میڈیا چینلوں پہ دیکھا کہ چیخو پکار کر رہے ہیں، ان کے ٹی وی چینلوں پہ صفے ماتم بچھی ہوئی ہے اللہ کی قسم، اور وہ اپنے حکمرانوں کو اور مودی کو اور گالی گلوچ کی حد تک لگے ہوئے۔ اور اللہ پاک نے جس پاکستان کو وہ دہشت گرد ثابت کرنا چاہتے تھے، اللہ پاک نے پوری دنیا کی نظر میں پاکستان کو صرف ایک امن و امان والا ملک نہیں بلکہ صلح کروانے والے ملک کا اعزاز اور ٹائٹل عطا فرما دی، کہ پوری دنیا جب جنگ کے دھانے پر کھڑی تھی تو اس وقت جب ایٹم چلنے والے تھے، اس وقت اللہ پاک نے پاکستان کو بڑے بڑے ملکوں کے درمیان صلح کروانے کا اعزاز عطا فرمایا۔ اور ابھی میں نے صبح ایک تصویر دیکھی کہ پاکستان کے اسپیشل طیارے، فوج کے اسپیشل طیارے ایران کی ٹیم کو جو مذاکرات کرنے کے لیے آ رہی ہے اس کو لینے کے لیے گئے ہیں، اور ان کے جہاز کے ارد گرد ہمارے طیارے ان کو سیکورٹی دے کے اسلام آباد کے اندر لا رہے ہیں۔ اور اسلام آباد کے اندر امریکیوں کا آنا اور پھر ایرانیوں کا آنا، یہ اللہ تعالیٰ کا خاص احسان ہے، اور وہاں بیٹھ کے مذاکرات کیے جائیں گے، اور وہاں بیٹھ کے جنگ بندی کی شرائط طے کی جائیں گے۔ پاکستان ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے، پوری دنیا کی نظر پاکستان پہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر میں نے ویڈیو دیکھی کہ تہران کے اندر جناب جس طرح ہمارے یہاں نوجوان سڑکوں پہ اسلام آباد میں موٹر سائیکلوں پہ ریلیاں نکالتے ہیں،
جس دن پاکستان نے یہ 15 دن کے لیے سیز فائر کروایا تو وہاں پر تہران کی سڑکوں پہ نوجوان پاکستان کے جھنڈے اپنی موٹر سائیکلوں گاڑیوں پہ باندھ کے جلوس ریلیاں نکال رہے ہیں، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ اللہ اکبر۔ میرے قابل احترام بھائیو، پاکستان بھی امن کا علم بردار، کیونکہ پاکستان اسلام کا علم بردار، یہ لا الہ الا اللہ کا وطن ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ ثابت ہو چکا ہے، اور ابھی اللہ تعالیٰ مزید ہمیں ایسے معجزات دکھائیں گے کہ پاکستان عالم اسلام کے ماتھے کا جھومر ہے، اور یہ پورے عالم اسلام کا لیڈر بن کے ابھرے گا انشاءاللہ۔ اللہ اکبر۔ دین اسلام امن، آتشی کا اور سلامتی کا دین ہے۔ دین اسلام، دین اسلام کا نام ہی اللہ پاک نے اسلام رکھا ہے۔ میں نے آغاز میں ایک آیت پڑھی، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اسلام کا معنی کیا ہے؟ اسلام کا مطلب ہی سلامتی ہے، سلامتی، امن، پیس۔ زبردستی کوئی دہشت گردی کا اس پہ لیبل لگانا چاہے تو لگاتا رہے، لیکن اللہ کی قسم دین اسلام لڑائی کو، قتل و غارت کو، جنگ کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ ہاں، اگر کوئی فرعون، اگر کوئی اکڑی ہوئی گردن والا، اگر کوئی بدمعاشی کرنے کی کوشش کرے، اگر کوئی ظلم اور زیادتی پر اتر آئے اور کسی طرح بھی صلح صفائی کی طرف نہ آئے، تو پھر مجبوراً اسلام جہاد کی تلوار سے اس ظالم کو روکتا ہے، ورنہ اسلام قتل و غارت، لڑائی جھگڑے، خون بہانے کا قائل نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اور قرآن مجید کے اندر 44 مرتبہ 44 ٹائمز سلامتی کا لفظ ہے، سلامتی کا، اور حرب اور لڑائی کا لفظ صرف 4 دفعہ، حرب لڑائی کا لفظ صرف 4 دفعہ، اور امن کا، سلامتی کا، پیس کا لفظ تقریباً 44 دفعہ، 44 دفعہ۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک نے جو ہمیں دین عطا فرمایا اس دین کا نام بھی اسلام، اور ہم مسلمان، اسلام والے، امن والے۔ اور پھر اللہ پاک کا اپنا نام کیا ہے؟ السلام، المؤمن، المہیمن، العزیز، الجبار، المتکبر۔ اللہ پاک کا اپنا بھی ایک نام ہے السلام، سلامتی والا۔ اور پھر ہمیں تو ہر نماز کے بعد، سلام پھیرنے کے بعد یہ دعا سکھائی گئی ہے کہ یہ پڑھا کرو، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت ربنا تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم انت السلام، اللہ تو سلامتی والا، ومنک السلام، اور یا اللہ ہم تجھ سے سلامتی ہی کی دعا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور چاند کو جب دیکھتے ہیں اس وقت بھی سلامتی کی دعا پڑھنے کی ہمیں ترغیب دی گئی ہے۔ اور پھر جنت کے اندر ایک دوسرے کو سلامن الا قیلا سلامن سلاما، وہاں بھی جنتیوں کا آپس میں جو ملاقات کے وقت قول مقولہ ہوگا وہ بھی سلاما سلاما سلاما، اور اللہ تعالیٰ بھی جنتیوں کو سلاما کہیں گے، سلامتی، امن۔ دنیا میں بھی سلامتی، جنت میں بھی سلامتیاں، اللہ بھی سلامتی والا، دین بھی سلامتی والا۔ اللہ اکبر۔ اور پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح مسلم میں موجود، آپ نے فرمایا لا تمنوا لقاء العدو، لوگو میرے امتیوں دشمن سے لڑائی کی تمنا اور خواہش نہ کیا کرو، لڑائی کی خواہش نہ کیا کرو کہ لڑائی ہو،
ہاں اگر لڑائی زبردستی گلے ڈال دی جائے تو پھر ڈٹ جایا کرو اور اللہ سے مدد مانگا کرو، پھر ڈٹ جانا، لیکن خود کوشش کرو کہ لڑائی سے اوائڈ کیا جائے۔ یہ ہمارے نبی کی تعلیمات ہیں۔ اور قرآن مجید کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں، غالباً سورہ انفال کی آیت ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور اگر وہ یعنی دشمن کافر اگر صلح کی طرف مائل ہو جائیں، اگر وہ صلح چاہیں تو پھر تم بھی صلح کی طرف مائل ہو جاؤ۔ اور اگر تمہارے دل میں یہ خیال آئے کہ یار یہ وقتی طور پہ نا یہ ہمیں دھوکہ دینے کے لیے صلح کی بھیک مانگ رہے ہیں، انہوں نے بعد میں پھر فراڈ کرنا، تو فرمایا اس شبے کا حل یہ ہے وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ پہ بھروسہ کرو، دیکھی جائے گی بعد میں۔ اگر وہ کچھ کریں گے تو پھر دیکھی جائے گی، اس کا بھی توڑ کر لیں گے، لیکن تمہاری طرف سے ہر ممکن کوشش ہونی چاہیے صلح کی، اور قتل و غارت سے لوگوں کو، انسانوں کو، معاشروں کو، ملکوں کو بچانے کی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی پہ اگر آپ ایک ایک بات، ایک ایک سال پہ غور کریں، ایک ایک غزوے پہ غور کریں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حتی الوسع کوشش کی گئی ہے کہ جنگ کی آگ بھڑکائی نہ جائے بلکہ ٹھنڈی کی جائے۔ ایک واقعہ سنا کے بات ختم کرتا ہوں۔ صحیح بخاری میں سورۃ الفتح قرآن مجید میں غالباً 26ویں پارے میں، اس میں آپ اس کی تفصیل پڑھ سکتے ہیں۔ صحیح بخاری میں سورۃ الفتح، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے تھے ہجرت کر کے، تو پیچھے سے بھی کافروں نے شرارتیں نہیں چھوڑی تھی، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کچھ سالوں کے بعد احرام باندھ کر اپنے جانور ساتھ لے کر آئے اللہ کے گھر بیت اللہ کا طواف کریں، عمرہ کریں۔ کوئی اسلحہ نہیں، کوئی لڑائی کی تیاری نہیں، اور مکہ کے قریب پہنچے تو کافروں نے ان کو پتہ چل گیا، انہوں نے رستہ روک دیا، انہوں نے کہا نا جناب ہم تو عمرہ نہیں کرنے دیں گے، انا کا مسئلہ بنا لیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا کہ جاؤ ذرا، آپ کے رشتہ دار ہیں کافی وہاں، جا کے ذرا ان سے بات کریں، مذاکرات کریں کہ ہم کوئی لڑنے کے لیے تو آئے نہیں ہیں، ہمیں روک کیوں رہے ہیں آپ، عمرہ کرنا ہے اور واپس چلے جانا۔ بہرحال مشہور ہو گیا کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا۔ بہرحال اس کے بعد یہ پتہ چلا کہ یہ افواہ ہے۔ بعد میں یہ مذاکرات چلتے رہے، افراد آتے جاتے رہے، وفد آتے جاتے رہے، نمائندے آتے جاتے رہے۔ بالآخر سہیل بن عمر یہ قریش کا نمائندہ آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سہیل کا مطلب ہوتا ہے آسانی والا، آپ نے فرمایا صحابہ سے کہ اب تمہارا کام امید آسان ہو جائے گا۔ بہرحال مذاکرات شروع ہوئے، کچھ شرط و شرائط تھوڑی بہت اور باتیں لکھی جانے لگی کہ چلو جی آپس میں کوئی صلح نامہ تحریر کر لیتے ہیں۔ حدیبیہ کے مقام پہ مسلمانوں نے سٹے کیا ہوا تھا، پڑاؤ ڈالا ہوا تھا، احرام باندھے ہوئے ہیں سب نے، سفید چادریں، بے ضرر۔ لو جی تحریر لکھنی شروع کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لکھو جی، کہ یہ معاہدہ سب سے پہلے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھو، پہلا اعتراض کر دیا اس نے، انہوں نے کہا جی یہ کیا جی، یہ رحمان کون ہے جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحمان کون ہے، ہم نہیں جانتے رحمان کون ہے۔ اعتراض ہو گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے رحمان نہ لکھو، جو یہ کہتے ہیں وہ لکھ دو۔ انہوں نے کہا بس وہی لکھو، اللہ کا نام لکھ لو، لکھ لو بسمک اللہم، اللہم بسمک، اس طرح کے کوئی لفظ لکھ لو۔ آپ نے صلح کی خاطر یہ بات بھی تسلیم کر لی۔ بعد میں آپ نے کہا چلو لکھو کہ یہ معاہدہ
محمد الرسول اللہ اور سہیل بن عمر جو قریش کا نمائندہ ہے اس کے درمیان لکھا جا رہا. پھر اعتراض کر دیا, کہتا ہے ہم تو آپ کو اللہ کا رسول مانتے ہی نہیں, لکھو محمد بن عبداللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا, حضرت علی تحریر کر رہے تھے, آپ نے فرمایا اچھا چلو ٹھیک ہے محمد بن عبداللہ لکھ دو, کاٹ دو علی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اللہ کے نبی میں نہیں یہ کام کر سکتا, میرے ہاتھ میں میرے قلم میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں رسول اللہ پر قلم پھیروں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو مجھے بتاؤ کہاں لکھا ہے, میں خود قلم پھیر دیتا ہوں. کیا آپ اللہ کے رسول نہیں تھے؟ کیا اللہ رحمان نہیں تھے؟ صلح کی خاطر کمپرومائز کہاں تک کیا. اللہ اکبر. اس کے بعد پھر اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ تم اس سال عمرہ نہیں کرو گے, شرائط نامہ لکھوا رہے ہو, کہیں تمہارے ذہن میں یہ ہو کہ شرطیں لکھیں گی تو اس کے بعد عمرہ شروع ہو جائے گا. عمرہ اس سال کوئی نہیں کرنا, واپس جانا ہے. کہا یار یہ کیا بات ہوئی, عمرہ تو ہمیں کرنے دو, اتنی دور سے سفر کر کے ہیں, اس وقت پیدل سفر ہوتے تھے, عمرہ تو کرنے دو بھائی ہمیں. نہیں جی عمرہ نہیں ہونا اس سال, اس طرح تو پورے علاقے میں مشہور ہو جائے گا کہ جی یہ جیت گئے ہیں اور وہ مغلوب ہو گئے ہیں قریش, اگلے سال عمرہ کرنا ہے. ٹھیک ہے جی مان لیتے ہیں, یہ بھی مان لیا. پھر انہوں نے کہا کہ اچھا ایک اور بات بھی لکھنی ہے اندر, اگر ہمارا یہاں سے کوئی بندہ تمہارے پاس مدینہ میں گیا تو تم نے اسے واپس کرنا, اور اگر تمہارا وہاں سے کوئی بندہ ہمارے پاس آیا ہم نے واپس کو نہیں کرنا. کتنی الٹ پٹانگ شرط ہیں, کوئی مانتا دنیا میں ایسی شرط؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے لکھ لو, اور ساتھ یہ بھی لکھا کہ 10 سال تک کوئی لڑائی کوئی جنگ نہیں ہوگی. اللہ اکبر. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ جملہ لکھا گیا نا کہ ادھر سے بندہ گیا تو واپس کرنا, ادھر سے آیا تو نہیں کرنا, عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتہ نا غیرت والے تھے, کھڑے ہو اللہ کے نبی کے پاس آ گئے. اللہ کے نبی یہ کیا ہو رہا ہے, کیا آپ اللہ کے سچے نبی نہیں ہیں؟ فرمایا سچا ہوں. فرمایا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ فرمایا ہاں حق پر. فرمایا یہ کیا ہو رہا ہے, کیا ان کے مقتول جہنم میں اور ہمارے مقتول جنت میں نہیں جائیں گے؟ فرمایا ہاں. فرمایا پھر یہ کیا آپ لکھوا رہے ہیں؟ فرمایا عمر میں اللہ کا سچا نبی ہوں اور میں اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرتا ہوں. بہرحال حضرت عمر غصے میں اٹھ کے چلے گئے. بعد میں حضرت ابو بکر صدیق کے پاس گئے, تسلی نہیں ہوئی. پھر ان کو جا کے یہی سارے سوال کیے, انہوں نے بھی سیم وہی جواب دیے جو اللہ کے نبی نے دیے. اللہ اکبر. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ میں بعد میں نا, پھر جب مجھے بعد میں وقت کے ساتھ ساتھ اس صلح نامے کی اہمیت کا پتہ چلا نا, تو پھر مجھے آہستہ آہستہ ندامت ہوتی گئی. اس کے اثرات جب آنے شروع ہوئے تو کہتے ہیں کہ پھر میں نے میں نے وہ اس وقت غصے کے اندر باتیں کی تھی نا, اس غلطی کو مٹانے کے لیے اللہ کی قسم میں نے پھر بڑی نیکیاں کی ہیں بعد میں کہ میری یہ غلطی معاف ہو جائے. کہتے ہیں ایک دن مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں کہیں جا رہا تھا, میں اپنی سواری پہ تھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پہ تھے. آپ نے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات کی, آپ نے جواب نہیں دیا, سلام کیا یا کوئی اور بات, پھر بات کی آپ نے جواب نہیں دیا, پھر بات کی جواب نہیں آپ نے دیا. شاید آپ پہ وہی آ رہے تھے. کہتے ہیں کہ میں بڑا پریشان ہوا, میں نے کہا لگتا ہے کہ وہ میرے بارے میں یا میرے خلاف کوئی آیت اتر رہی ہے. میرے دل میں وہ اس وقت کی بات بیٹھی ہوئی تھی کہ مجھ سے کوئی گستاخی نہ ہو گئی. کہتے ہیں اللہ تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے نبی نے پوچھا عمر کدھر ہے؟ میں کہتے ہیں اور گھبرا گیا. کہتے ہیں میں قریب گیا, لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں حاضر. فرمایا عمر آج اللہ پاک نے وہ صورت نازل فرمائی ہے میرے اوپر کہ جس کی مجھے اتنی خوشی ہوئی ہے کہ آج تک ایسی صورت مجھ پہ نازل نہیں ہوئی. اور وہ صلح جو ہم نے کی تھی نا, صلح حدیبیہ, اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک صورت نازل کی ہے جس کا نام ہے سورۃ الفتح. اور اللہ پاک نے اس ہماری صلح کو فتح مبینہ قرار دیا ہے, بڑی واضح فتح. انا فتحنا لک فتحا مبینہ, ہم نے آپ کو بڑی واضح فتح عطا کر دی ہے.
اس صلح کو فتح مبین قرار دے دیا اللہ پاک۔ تو بہرحال بعض اوقات ہمارے بڑے جو اس فیلڈ کے لوگ ہوتے ہیں وہ کوئی فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں ان پہ حسن ظن بھی رکھنا چاہیے، اور ہمیں بعض اوقات وقتی طور پہ کچھ چیزیں ظاہری طور پہ نظر آتی ہیں اور ہم اس کی بنیاد پہ ہی پروپیگنڈا اور گالی گلوچ اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، تو اپنی فوج کی پشت پہ کھڑا ہونا چاہیے۔ اور یہ ہر وقت حکمرانوں کو گالیاں دیتے رہنا یہ بھی ایک فیشن بن گیا ہے، ہر وقت فوج کو گالیاں دیتے رہنا یہ بھی ایک فیشن بن گیا، یہ اسلامی نقطہ نظر سے درست نہیں ہے میرے قابل احترام بھائیوں۔ جو بات درست ہے اس میں ساتھ دینا چاہیے اور اس میں کمر مضبوط کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ملک پاکستان کی حفاظتیں فرمائے، اللہ پورے عالم اسلام کی حفاظتیں فرمائے، مسلمانوں کی مدد فرمائے، اور اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر جہاں جہاں بھی مسلمان مظلوم ہیں اللہ تعالیٰ پاکستان کو ان کی داد رسی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے لیے کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔